بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے بیان ہے جامع اور اہم نصیحتیں اور وصیتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے ان 9 باتوں کا خاص طور پر حکم فرمایا ہے کہ ایک، اللہ سے ڈرنا خلوت میں اور جلوت میں۔ ایک، اللہ سے ڈرنا خلوت میں اور جلوت میں، یعنی علیحدگی میں اور لوگوں کے درمیان۔ 2، عدل اور انصاف کی بات کہنے میں کہنا غصے میں اور رضامندی میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب کسی سے ناراض اور اس پر غصہ ہو تو اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے، اور جب کسی سے دوستی اور رضامندی ہو تو اس کی بے جا حمایت اور طرفداری کی جائے، بلکہ ہر حال میں عدل و انصاف اور اعتدال کی راہ پر چلا جائے۔ آواز ٹھیک ہے؟ نمبر 3، اور حکم فرمایا میانہ روی پر قائم رہنے کا، غریبی و ناداری اور فراخ دستی اور دولت مندی دونوں حالتوں میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ ناداری اور غریبی میں مبتلا کرے تو بے صبری اور پریشان حالی کا اظہار نہ ہو، اور جب وہ فراخ دستی اور خوشحالی نصیب فرمائے تو بندہ اپنی حقیقت کو بھول کر غرور اور سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ الغرض ان دونوں امتحانی حالتوں میں افراط و تفریط سے بچا جائے اور اپنی روش درمیانی رکھی جائے۔ یہی وہ میانہ روی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا۔ میانہ روی ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ جی بس وہ درمیان میں چلیں۔ درمیان میں چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پیسہ ہے تو بھی اس کو خرچ نہ کریں، اور اگر نہیں ہے تو وہ تو ویسے ہی نہیں ہے۔ میانہ روی مطلب درمیان کا رستہ لے کے چلیں، زیادہ بے جا فضول خرچی نہ کریں۔ جب یہاں پہ اس حدیث کے مطابق میانہ روی کی تعریف کیا ہو رہی ہے؟ میانہ روی کی تعریف یہ ہو رہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی ڈال دیں، تنگ دستی ڈال دیں، مصیبت ڈال دیں، تو اس موقع پر میانہ روی کے تقاضا یہ ہے کہ آپ بے صبری نہ کریں، اس حالت پہ صبر کریں۔ اپنی جگہ جگہ جا کے لوگوں کو یہ نہ بتاتے پھریں ہائی جی میں مر گیا، ہائی جی میں مر گیا۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ فراخی دیں، مال و دولت دیں، تو اس میں اپنی اوقات نہ بھول جائے، اپنی حیثیت نہ بھول جائے، بلکہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ مال اگر ہے تو اس کو خرچ کرنے کا بھی حکم ہے، مال کو دبا کے رکھنے کا حکم نہیں ہے، مال کو خرچ کرنے کا حکم ہے۔ خرچ کیسے کرنا ہے؟ خرچ اس طرح کرنا ہے جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، بتایا، یعنی اس میں صدقہ خیرات بھی کرنا ہے، صلہ رحمی بھی کرنی ہے، جو اگر زکوٰۃ اس پہ ہے تو زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، اسی طریقے سے اپنی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے۔ اگر ایک گھر میں مہمانوں کا آنا جانا زیادہ ہے تو اگر وہ 4 5 6 طرح کے برتن رکھ لے، جس کو ہم ڈنر سیٹ کہتے ہیں، تو کوئی یہ کہے جی آپ نے 6 ڈنر سیٹ رکھے ہوئے، تو بڑی فضول خرچی ہے، ایک ڈنر سیٹ سے کام ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جب لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو، مہمانداری زیادہ ہو، تو ظاہر برتن بھی اس کے حساب سے چاہیے، تو یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ فضول خرچی تو یہ ہوگی کہ جی وہ آتا جاتا کوئی ہے نہیں اور 10 ڈنر سیٹ لے کے رکھے ہوئے، شوکیس پہ سجائے ہوئے، استعمال ہو نہیں رہا۔ چیز اگر استعمال ہو رہی تو فضول خرچی نہیں ہے، چیز اگر استعمال ہو رہی تو فضول خرچی نہیں ہے۔ تو میانہ روی کا مطلب کیا نکلا کہ جو حالت ہے اس حالت کے مطابق کام کیا جائے۔ اور حالت کیا ہے؟ 2 حالتیں ہوگی، تنگی ترشی ہوگی، تکلیف ہوگی، یا فراخی ہوگی، اللہ نے مال دیا ہوا ہوگا۔ اگر تنگی ترشی ہے، تکلیف ہے،
تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس پہ صبر کیا جائے، اس پہ صبر کیا جائے کہ اللہ کوئی بات نہیں، تیری طرف سے آئی ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں، میں اس پہ صبر کرتا ہوں۔ اور جب اللہ مال دے دے، فراخی آ جائے، تو اس پہ اللہ کو نہ بھول جائے، اللہ کو نہ بھول جائے، کیونکہ مال آنے کا سب سے بڑا پہلا نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ جب مال پیسہ جیب میں ہوتا ہے نا، تو اس کا سب سے پہلا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی نظر اپنے پیسے پہ چلی جاتی ہے۔ کیسے؟ کوئی پریشانی آئی، اب پریشانی آئی، فرض کیا کوئی حادثہ ہو گیا گھر میں کسی کا، اور اگر اس کی جیب میں پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں کہ وہ دنیا کے کسی بھی شہر میں جا کے اس کا علاج کروا سکتا ہے، تو وہ فوری اپنے پیسے پہ اس کی نظر جائے گی، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میں یہ کام کر لوں گا، میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں۔ اللہ پہ نظر تو اس کی جاتی ہے جس کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے۔ غریب اگر دیندار ہے اور سمجھتا ہے دین کو، تو اس کی غربت اس کی بخشش کرانے کے لیے کافی ہے۔ غریب کی غربت اگر وہ دین کو سمجھتا ہے اور اس کے تقاضے کو سمجھتا ہے، اس کی بخشش کروانے کے لیے کافی ہے۔ یہ غریب آدمی سارا دن اللہ کو یاد ہی کرتا ہے، اور کرتا کیا ہے؟ صبح اٹھے گا، اللہ دفتر جانے پیسے نہیں ہیں، پیسوں کا بندوبست کر دے۔ دفتر چلا جائے گا، اللہ دوپہر کے کھانے کی تنگی ہے، کوئی انتظام کر دے۔ وہاں سے نکلے گا، اللہ گھر جا رہا ہوں، بچوں کو لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، کوئی بندوبست کر دے۔ وہ سارا دن اسی اس پہ لگا رہے گا، سارا دن اللہ اللہ کرتا رہے گا، اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ اب یہ چاہیے، اللہ وہ چاہیے، اب دوائی چاہیے، اللہ بچوں کے جوتے چاہیے، بچوں کے کپڑے چاہیے، بچوں کی فیس چاہیے، بچوں کی کتابیں چاہیے، اپنے لیے کپڑے چاہیے، بیوی کے لیے کپڑے چاہیے۔ تو سارا دن وہ اسی حال میں لگا رہے گا، اللہ یہ کر دے، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ کر دے، اللہ یہ دے دے۔ لیکن یہ اس کو نصیب ہے جو دین کو سمجھتا ہے، جس کو اس حال کا تقاضا معلوم ہے۔ ورنہ ہمارے یہاں کے غریب اکثریت، اللہ معاف فرمائے، ایسی ہے جو کہ مال کی بھی غریب ہے اور دین کی بھی غریب ہے۔ یعنی وہ غربت جس کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچ سکتا تھا بہت آسانی کے ساتھ، وہ اس تقاضے پہ عمل ہی نہیں کرتا۔ وہ بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے کبھی اس آدمی کے پیچھے بھاگے گا، کبھی اپنے باس کے پیچھے بھاگے گا، اس کو کہے گا جی میرے گھر میں تقاضا ہے، مجھے کچھ مدد کر دیں۔ کبھی اپنے دوست کے پیچھے بھاگے گا، یار گھر میں پریشانی ہے، کچھ کر دو۔ یا کبھی اور کے پیچھے، کسی اور کے پیچھے بھاگے گا، اللہ کی طرف نہیں جائے گا، اللہ سے نہیں مانگے گا۔ جبکہ اس حال کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ تو ہمارے یہاں کا غریب مالی طور پہ بھی غریب ہے اور دینی طور پہ بھی غریب ہے، اللہ ماشاء اللہ اللہ کسی کو ہدایت دے دیں، توفیق دے دیں کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ سے مانگنے والا بن جائے۔ اور جو امیر ہے وہ اس کو پیسہ ملتے کے ساتھ ہی سب سے پہلا کام وہی کرتا ہے کہ وہ اپنی جیب کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہی دیکھتا ہے کہ اب آغا خان میں جی میرا دوست کا سب سے بڑا سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ سب سے پہلے اس کو فون گھمائے گا کہ جی ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا، میں آ رہا ہوں، یہاں علاج نہیں ہوگا میں امریکہ لے جاؤں گا، میں اس کو UK لے جاؤں گا، دنیا میں جہاں اس کا علاج ہوگا میں وہاں لے جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جیب میں پیسے ہیں، ابھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا۔ اللہ کی طرف متوجہ کب ہوگا؟ جب اس کا سارا مال لگ جائے گا، ساری کوشش لگ جائے گی، سارے تعلقات لگ جائیں گے، اور پھر بھی اس کا مریض ٹھیک نہیں ہوگا، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، پھر وہ کہے گا یہ اللہ بس اب تیرا ہی آسرا ہے۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہے نا آخر میں، اب آپ کے لیے صرف
دعا کا راستہ بچا ہے، آپ دعا کریں بس، اب آپ یعنی آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب آپ برائے مہربانی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں ذرا۔ تو وہ امیر پیسے والے جو پیسہ ہونے کے باوجود ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اپنے پیسے کے اوپر تکبر نہیں کرتے، فخر نہیں کرتے، اس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، وہ اس پیسے کے حال کے تقاضے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، یعنی پیسہ ہونے کے باوجود، تعلقات ہونے کے باوجود وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ پہلے ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اس کے بعد پھر اسباب کے درجے میں پیسہ بھی خرچ کریں گے، تعلقات بھی استعمال کریں گے، اور اس کو جا کے علاج بھی کروائیں گے اس کا۔ لیکن پہلے کیا کریں گے؟ پہلا خیال دل میں آئے گا یا اللہ خیر، پہلے دل میں کیا خیال آئے گا؟ یا اللہ خیر، بس تو مدد فرما دے، کیونکہ یہ اس پیسے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس پیسے سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہ جو اوپر ڈاکٹر بڑا بیٹھا ہے بہت آگے خان میں، وہ میرا مسئلہ حل نہیں کرے گا، دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا ہسپتال میرا مسئلہ حل نہیں کرے گا، میرا مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے، آپ کا حکم ہوگا تو میرا مسئلہ حل ہوگا، ورنہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر وہ اس کو لے کے جائے گا، جو بھی تقاضا ہے اسباب کے درجے میں جو کرے گا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب اختیار کرنا چھوڑ دے، یعنی اب اللہ پہ تو ہم نے اللہ سے دعا مانگ لی، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اب ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جائیں گے اس کو، کیوں؟ اس لیے ہم نے تو اللہ کو کہہ دیا اللہ گھر بیٹھے بیٹھے کرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں، پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ یہ مسئلہ آ گیا ہے، آپ یہ نہیں کرنا ہے، ہماری ہمت نہیں ہے۔ پھر جب اس کے بعد اللہ سے مانگ لیا، اب جا کے ڈاکٹر کو دکھایا، پیسہ خرچ کیا، ہسپتال میں جمع کروایا، جو چاہے کریں، لیکن پہلے متوجہ ہوں گے اللہ کی طرف۔ یہ دو تقاضے ہیں بس۔ مالدار ہے، مال ہونے کے باوجود ہر مسئلے پہ، ہر پریشانی میں اللہ کی طرف دیکھنا ہے، اور اگر پریشانی خدا نہ خاص اللہ کرے کوئی پریشانی نہیں بھی آئی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں لوگوں کو دینے والا بنا، تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ لوگوں کو دینے والا بنایا، تو نے مجھے اس قابل بنایا، تیرا بڑا احسان ہے، تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، مجھے تو نے دینے والا بنایا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اور اللہ کی ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرتا رہے۔ اور دوسرا حال کیا ہے؟ تنگی کا، پریشانی کا، اس پہ صبر کرے، صبر کرے کہ انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کوئی اس کے اندر ایسا نہیں کہ جی مالدار ہوگا وہ صدقہ خیرات کرے گا تو کامیاب ہوگا، غریب ہوگا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، کیوں؟ اس نے تو صدقہ خیرات کیا ہی نہیں، اس نے وہ صدقہ خیرات کرے گا تو کامیاب ہوگا نا، ایسا نہیں۔ صدقہ خیرات نہیں، اس حالت کے تقاضے پر عمل کرنا ہے کہ اس کا تقاضا کیا ہے، تکلیف میں، غربت میں، تنگی میں صبر کرنا ہے، اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے کہ یہ اللہ تو نہیں کرنا ہے، کل کا مجھے پتہ نہیں ہے، یہ وقت گزار دے، کل کا تو کسی کو پتہ نہیں نا، ہاں آج کا وقت گزار دے، کل پھر آ جائے گی، پھر شروع ہو جائے گا، یہ اللہ آج کا دن گزار دے، آج کا دن کا مسئلہ ہے نا، کل کس نے دیکھی ہے؟ کل تو کسی نے نہیں دیکھی، اللہ آج کا دن گزار دے، یہ وقت، آج کا وقت گزار دے، اور متوجہ رہے ہر وقت اللہ 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 یہ کر دے، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ کر دے، اللہ یہ کر دے، وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ کوئی ایسے اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ جو اس کو سمجھ میں نہ آئے، صرف بات اتنی سی ہے کہ دل میں اس بات کا یقین ہو کہ میرا مسئلہ اللہ نے حل کرنا ہے، اور مجھ پہ جو پریشانی آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس کو انسان اس کو ہٹا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہٹانے کا فیصلہ نہ کر لیں۔ آگے فرماتے ہیں 4 نمبر ان 9 باتوں میں سے، اور مجھے حکم فرمائے کہ میں اہل قرابت کے ساتھ رشتہ جوڑوں اور ان کے حقوق قرابت اچھی طرح ادا کروں، جو مجھ سے رشتہ قرابت توڑیں اور میرے ساتھ بدسلوکی کریں۔ یعنی صلہ رحمی کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمارا آج کے بہت زیادہ ہمارے عام ہو گیا ہے۔ مجھے حکم فرمایا
کہ میں اہل قرابت کے ساتھ رشتہ جوڑوں اور ان کے حقوق قرابت اچھی طرح ادا کروں، اور جو مجھ سے رشتہ قرابت توڑیں اور میرے ساتھ بدسلوکی کریں۔ ہر دوسرا شخص یہ مسئلہ آگے پوچھتا ہے کہ جی وہ میرے فلانے چاچے کے لڑکے ہیں، مامے کے لڑکے ہیں، میرا فلانا چاچا، میرا فلانا ماموں چاچا ہے، میرے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے، میں تو بہت اچھا کرتا ہوں اس کے ساتھ، وہ مجھ سے پھر بھی دشمنی نکالتے ہیں، ہر وقت میری ٹو میں لگا رہتا ہے، مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو ان کے لیے ہے خاص حدیث کہ وہ کتنا ہی آپ کو نقصان پہنچائیں، کتنا ہی آپ سے تعلق توڑیں، ہم نے ہر موقع پہ جب ہمیں موقع ملے ہم اسے تعلق جوڑنے کی بات کریں۔ ایک شخص ہے قریب ہے، کوئی ماما چاچا ہے یا اس کے بچے ہیں، جب اس سے ملاقات ہوئی تو کیا کرتے ہیں؟ وہ بے عزتی کرتے ہیں، عزت نہیں دیتے، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، فلاں فلاں الزام لگا دیتے ہیں۔ اب دل کیا کرتا ہے کہ بس آئندہ ان سے نہیں ملنا، آئندہ ان سے نہیں ملنا، اور بس اب چھوڑ دو ان کو، میں ان سے ملوں گا ہی نہیں، کروں گا کچھ بھی نہیں، ان کی یہ کبھی میرے پاس آئیں گے نا مدد کے لیے، ان کی مدد بھی نہیں کروں گا۔ نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تعلق کم کر لیں، زیادہ نہ جائیں، جہاں ملتے ہیں، جیسے فرض کیا کسی تقریب میں ملاقات ہوگی، آگے بڑھ کے سلام کر لیا، حال چال پوچھ لیا، یہاں تک ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کوئی اپنی پریشانیاں بیان کر دیں کہ جی میری فلانی پریشانی ہے، تو پوری نیک نیتی کے ساتھ اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں، پوری نیک نیتی کے ساتھ کہ جی ٹھیک ہے یہ پریشانی ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے میرے محبوب نے یہ حکم دیا ہے، یہ وصیت کی ہے، یہ ہمارا جو موضوع ہے اس کا موضوع بھی یہی ہے، جامع اور اہم نصیحتیں اور وصیتیں۔ میرے آقا کی نصیحت یہ ہے کہ جو ایسا تمہارا قرابت دار، رشتہ دار جو تم سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرے اور تمہیں بے عزت کرے، تمہیں ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، تم اس کے باوجود اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، اس کی مدد کرو۔ یہ نہ کہ جب وہ تمہیں سلام کرے اب تمہارا دل خراب ہو گیا اس سے کہ جی تو ہمیشہ میری بے عزتی کرتا، میں نہیں کرتا اس کے ساتھ، اب وہ سلام کر رہا ہے، آپ نے منہ پھیر لیا سے میں جواب ہی نہیں دیتا۔ صلہ یہ قطع رحمی ہے، سخت اس کے اوپر عذاب کی وعید ہے، قطع رحمی کی اجازت نہیں بالکل بھی۔ وہ مل گیا، اس نے اب درخواست کر دی کہ جی میرے گھر میں بیماری ہے، کچھ میری مدد کر دیں، جاؤ جاؤ، اب تم کو میری یاد آ رہی ہے؟ اس دن تم نے مجھے بڑی گالیاں نکالی تھیں، اس دن کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ اب آئے نا میرے پاس ناک رگڑتے ہوئے پیسے لینے کے لیے۔ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں دینے والا بنایا ہے تو اللہ کس احسان کو مانے، کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے دینے والا بنایا ہے، تو فوری اس کی دل جوئی کریں، حال چال پوچھیں، جو اس کا تقاضا ہے پورا کر سکتے تو پورا کر دیں، نہیں پورا کر سکتے تو نرمی سے اس سے معذرت کر لیں کہ اتنا تو میں نہیں کر سکتا، ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں، باقی میں دیکھتا ہوں، میں کسی اور سے بھی بات کرتا ہوں، آپ کی تکلیف تنگی پریشانی دور کرنے کے لیے میں کسی اور سے بھی بات کر لیتا ہوں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے منہ پھیر کے بیٹھ جائیں۔ میں غالباً شب برات کی ہی بات ہے، شب برات کی جو اہمیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کے فیصلے فرماتے ہیں پورے اگلے ایک سال کے، اور بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، لیکن ان کے فیصلے نہیں فرماتے۔ 5 لوگ ہیں، ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جو قطع رحمی کرتا ہے، جو اپنے عزیز و قارب سے قطع رحمی کرتا ہے، تعلق اور رشتہ توڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم کی نظر نہیں ڈالتے، اس کے بدلے میں جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی غیب کی خزانوں سے عطا فرماتے ہیں۔ 5 نمبر، اور یہ کہ میں ان لوگوں کو بھی دوں جنہوں نے مجھے محروم رکھا اور میرا حق مجھے نہ دیا، وہی والی بات، قطع رحمی والی بات،
کہ کل ہوتا ہے، یہ تو بہت عام ہے کہ ماں باپ مر گیا، باپ کے مرنے کے بعد اس کے جائیداد کا بٹوارا ہوا، کسی ایک کو نہیں دیا، کم دیا، خصوصاً خواتین میں یہ زیادہ، خواتین کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے کہ نہیں دیتے ان کو. ارے یہاں نہیں دیا کوئی بات نہیں، آپ نے یہاں مجھے کیا نہیں دیا، ایک پلاٹ نہیں دیا نا، کوئی بات نہیں. جب حساب کتاب ہوگا آخرت میں تو اللہ اس کے بدلے میں مجھے جو دیں گے آپ سے لے کر آپ وہاں برداشت نہیں کر سکیں گے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا ایک بالش زمین بھی اگر کسی کے دبا لے، حق مار لے، اس کا کسی کی زمین ایک بالش بھی دبا لے دنیا میں، زبردستی قبضہ کر لے، اس کا حق تھا اس کو نہیں دیا، تو وہ زمین کا ٹکڑا روزے بروزے محشر جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اسی گردن میں ڈال دیا جائے گا. کہاں سے ڈالا جائے گا؟ ساتوں زمین کے نیچے تک ڈالا جائے گا. نہیں ہم تو 200 فٹ نیچے جاتے ہیں، 400 فٹ نیچے جاتے ہیں، اس سے تو نیچے نہیں جا سکتے نا. ساتوں زمین کا کتنا گہری ہے ساتوں زمینیں وہ کسی کو نہیں معلوم، صرف ناپ سکتے ہیں. وہ ساتوں زمین تک کا وہ ٹکڑا اس کی گردن میں ایسے کر کے ڈال دے، وہ ایسے کر کے چلے گئے یوں کر کے. تو کچھ یہ کہ حصہ دیتے ہوئے کسی بہن کا یا کسی بھائی کا جو کہ بیچارہ مجبور ہے، کمزور ہے، غریب ہے، اس کے پیسے دبا لیے، اس کا پلاٹ دبا لیے، اس کی زمین دبا لی، تو نہیں دینا ہوگا. کوئی بات نہیں، یہاں رکھ لو، وہاں تو دینا پڑے گا نا. یہی ٹکڑا جو تم نے دبایا ہے میرا، تمہارے گردن میں ڈال دیا جائے گا ساتوں زمین تک، اور تم گھسیٹ گھسیٹ کے چلو گے اس ٹکڑے کو. تو ایک تو یہ ترکیب ہو گئی کہ جی اس نے میرا حق نہیں دیا، میں بھی اس کو حق نہیں دیتا آگے، یا میں اس کا آگے کام نہیں کرتا، جائز ہے. اگر کسی شخص نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور بعد میں اس نے ہم سے کوئی مدد مانگی، ہم نے کہا کہ نہیں، تم نے میرا حق مارا تھا، میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مرضی اس کی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، اس نے تمہارا حق مارا، لیکن جب وہ تمہارے پاس آیا تو وہ جو مانگ رہا ہے اس کو دو، اگر دے سکتے ہو، اگر دے سکتے ہو تو اس کو دو. اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں. اور یہ دیکھو کہ اللہ نے اس دنیا میں تمہارے ساتھ تمہاری عزت اونچی کی، تمہاری عزت بڑھائی تمہاری اللہ نے. کیسے؟ کہ ایک وقت تھا وہ تمہارے ساتھ ظلم کر رہا تھا اور تمہارا حق مار رہا تھا. آج اللہ نے اس کو مجبور کیا کہ وہ تمہارے پاس آ کے بیٹھ گیا کہ جی میرے مسئلہ ہے حل کر دیں. تو عزت کس کی بنی؟ اس کی جس نے حق مارا، یا اس کی جس کا حق دبایا گیا؟ اللہ نے آدھا تو دنیا میں دکھا دیا، اللہ نے آدھا دنیا میں دکھا دیا کہ دیکھو بھائی، اس سے تمہیں ذلیل کیا تھا، تمہارا حق مارا تھا، میں دیکھو تمہارے پاس تمہارے قدموں میں لا کے بٹھا دیا اس کو دنیا میں، اور آخرت میں الگ حساب، اس کے آخرت میں الگ حساب کتاب کروں گا اس کے ساتھ. تو جب کوئی آ جائے دروازے پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے ہیں، نصیحت فرماتے ہیں کہ پھر اس کی مدد کرو. یہ نہ دیکھو کہ اس نے میرے ساتھ کیا، یہ نہ دیکھو کہ اس نے میرے ساتھ کیا، یہ دیکھو کہ اس اللہ نے آج اس کو میرے در پہ پہنچا دیا. آج اللہ نے مجھے عزت دی کہ آج میرے قدموں میں آ کے بیٹھا ہوا ہے اور مجھ سے مدد مانگ رہا ہے. تو اللہ نے کروایا نا، کوئی زبردستی تو کسی نے نہیں کروایا. اللہ کا نظام تھا، چل گیا. آج جو طاقتور ہے، ظالم ہے، کل وہ کمزور ہو جائے گا. تو یہ اللہ کا نظام ہے. ایک اچھے اخلاق والے شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب اس کا بدترین دشمن بھی اس کے پاس آ جائے اور اس سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرنی چاہیے. اس اللہ کی اس
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو، اس نصیحت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس نے تمہارا حق مارا ہے کل تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کو بھی دو۔ 6 میں فرماتے ہیں اور یہ کہ میں ان لوگوں کو معاف کر دوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہو اور مجھے ستایا ہو۔ 6 ہے اور یہ کہ میں ان لوگوں کو معاف کر دوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہو اور مجھے ستایا ہو۔ یہ اتنی قیمتی باتیں ہیں کہ اگر انسان اس کے اوپر عمل کر لے، اگر اس پہ انسان عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی آخرت وہ تو یقینی انشاءاللہ بنے گی، اس کی دنیا بھی پرسکون ہو جائے گی۔ ایک شخص نے زیادتی کی کسی بھی قسم کی، اب میرا یہ حق ہے کہ میں اس سے اس زیادتی کا بدلہ لوں۔ فرض کر لیتے ہیں کسی نے بھری محفل میں ایک تھپڑ مار دیا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قصور کے، زیادتی کی اس نے، تو اس نے زیادتی کر دی، تھپڑ مار دیا، زیادتی کر لی اس نے۔ اب اس تھپڑ کا بدلہ لینا میرا حق ہے، میں لے سکتا ہوں۔ اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھے ایک تھپڑ مارا ہے تو میں اس کو تھپڑ مار کے اپنا بدلہ لے لوں، یہ میرا حق ہے۔ یہ حق تو دے دیا، لیکن اب یہ سوچیں کہ جس کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ اپنے اس تھپڑ کا جواب لے، اس کو بھی تھپڑ مارے، تو جب تک اس کو تھپڑ مار نہیں لے گا وہ اندر اندر جلتا رہے گا، اندر اندر جلتا رہے گا، اس کو یاد کرتا رہے گا ایسے مجھے تھپڑ مارا تھا، وہ یاد کرتا رہے گا، اس کا زخم تازہ ہوتا رہے گا، زخم نہیں بھرے گا، اس کا زخم اس کا تازہ رہے گا، ہر وقت اس میں سے کہتے ہیں نا خون رستا رہے گا ہر وقت کہ نہیں اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا اور میں نے اس سے بدلہ لینا ہے، مجھے شریعت بھی اجازت دیتی ہے، میں بدلہ لے سکتا ہوں، کوئی غلط تو نہیں ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ وہ اب جب تک اس کو موقع نہیں مل رہا وہ اندر سے جل رہا ہے، اس کو کسی پل چین نہیں ہے، وہ اس وقت تھپڑ کو یاد کرتا جاتا ہے اور سلگتا رہتا ہے اندر سے، اس سے مجھے تھپڑ مارا تھا میں نے اسے بدلہ لینا ہے، میں اس سے تھپڑ مارا تھا میں نے اسے بدلہ لینا ہے۔ تو یہ کوئی زندگی ہے؟ اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے وہ خراب کر رہا ہے، ہر وقت بے چین، ہر وقت پریشان، بدلے کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو آگ میں جلنا کہتے ہیں، اس کو بدلے کی آگ میں جلنا، ہر وقت جل رہا ہے بدلے کی آگ میں، کہ میں نے اسے بدلہ لینا ہے، میں نے اسے بدلہ لینا ہے۔ لوگ تو 10 20 سال نکال دیتے ہیں بدلہ لینے کے لیے، جی 10 سال پہلے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، میں نہیں چھوڑوں گا، میں بدلہ لوں گا اس سے، چاہے میں 20 سال بعد بھی لوں۔ آپ اگر 20 سال بعد بھی اس کو بدلہ مل گیا تو 20 سال کیسے گزرے اس کے؟ آگ میں جلتے ہوئے گزرے نا، یہی سوچتے ہوئے گزرے کہ میں بدلہ کیسے لوں اس سے۔ اور بدلہ لینے کے لیے یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اب وہ اس کو یاد بھی کر رہے ہیں، روز یاد کرے گا اور روز اس میں جلے گا، روز اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوگی، جب جب اس کو یاد کرے گا تب تو اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوگی، نہیں اندر اندر جل رہا ہے۔ اگر 20 سال بعد اس کو تھپڑ مارنے کا موقع مل گیا، اس نے بدلہ لے لیا، اب کیا ہوا؟ ایک تھپڑی مار دیا نا اس نے بھی، آگے سے ختم ہو گئی بات، کیا اس نے اس کو اس کے بدلے میں کیا مل گیا؟ لیکن اس نے وہ جو 10 20 سال گزارے جلتے ہوئے، اس کا حساب کیا؟ اس کا حساب کون دے گا؟ اس کے تو 20 سال گزر گئے نا جلتے جلتے، خود بھی جل رہا ہے، بعد میں اپنے بچوں کو بھی منتقل کر رہا ہے کہ وہ فلانے چاچے نے تیرے نے مجھے تھپڑ مارا تھا، تم نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو، میں مر جاؤں تو میرا بدلہ تم نے لینا ہے۔ اب خود تو جل ہی رہا تھا، اپنے بچوں کو بھی جھونک دیا اس میں۔ شریعت اجازت دے رہی ہے اس کی، یہ وہ صورت ہے، کوئی گناہ نہیں کر رہا وہ، لیکن اس کا اثر کیا ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اجازت تو دے رہی ہے شریعت کہ ٹھیک ہے آپ کا حق ہے، آپ اس سے بدلہ لیں،
اس نے ایک تھپڑ مارے، آپ بھی مارے، لیکن اس کے بدلے میں ہو کیا رہا ہے؟ اس کی زندگی آگ بن کے رہ گئی ہے، جہنم بن کے رہ گئی اس کی زندگی. خود نہیں لے سکا، اب بچوں کو جہنم میں ڈال دیا کہ میرا بدلہ تم نے لینا ہے. جبکہ اس کے بدلے میں اللہ کے نبی کتنے زبردست بات فرما رہے ہیں، کتنی عمدہ بات فرما رہے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ دنیا بھی جنت اور آخرت تو انشاءاللہ ہوگی. ایک بات یاد رکھیں کہ جب بنیاد کسی چیز کی مکان کی پڑتی ہے نا، بنیاد اگر مکان کی صحیح ڈل گئی تو اس کے اوپر عمارت بھی صحیح بن جائے گی. اگر بنیاد میں ٹیڑھ پن آ گیا، بنیاد میں کوئی خامی آ گئی، تو عمارت بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیڑھی بنے گی، صحیح نہیں بنے گی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں سکون دے دیا، دنیا میں سکون والی زندگی دے دی، عافیت والی زندگی دے دی، اور اپنی رضا عطا فرما دی، تو ہماری بنیاد یہاں پڑ گئی ہے، جنت کی آخرت کی بنیاد یہاں پڑ گئی ہے. کہ ہماری بنیاد کیا پڑی؟ کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہ سکون والی، عافیت والی، برکت والی زندگی عطا فرما دی. یہ بنیاد پڑ گئی ہماری آنے والی زندگی کی. اب انشاءاللہ امید ہے کہ آگے والی جو زندگی ہوگی وہ بہتر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بنیاد الحمدللہ صحیح پڑ گئی. وہ نظر آ جاتا ہے، وہ نظر آ جاتا ہے کہ اس کی بنیاد کیسی پڑی ہے، اس شخص کی زندگی کیسی ہے، سکون والی ہے، عافیت والی ہے، برکت والی ہے. اگر ہے تو بنیاد اچھی پڑ گئی ہے، اس کی بنیاد صحیح پڑ گئی ہے اس کی. انشاءاللہ آگے جا کے جو اگلی زندگی ہے اس کی عمارت اس کے اوپر اچھی بیٹھے گی، صحیح بیٹھے گی بالکل اس کے اوپر. اور اگر یہ دنیا اس کی پریشانی، اچھا پریشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا کہ مصیبت آئی ہوئی ہے، نہیں. پریشانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریشانی آئی ہوئی ہے اور وہ بدے اللہ کے کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ اصل پریشانی ہے. ورنہ تو جو جن کے پاس مال نہیں ہوتا، پریشانی ان کے اوپر آتی ہے، اور اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے تقاضے پہ عمل کر دیا. تو پریشانی، وہ پریشانی کے جس پریشانی کے میں پڑھنے کے بعد بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ لوگوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اللہ کو بھول ہی گیا بالکل. یہ اصل پریشانی یہ ہے. تو جب ایسی کسی کی حالت نظر آ جائے کہ جی یہ تو پریشان ہے، برکت نہیں ہے اس کی زندگی میں، ہر وقت کی ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے اس کو، اور یہ اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہا، اصل پریشانی ہے. تو یہاں اس کی بنیاد ٹیڑھی پڑ گئی، دنیا میں اس کی بنیاد ٹیڑھی پڑ گئی، خامی ہے اس کی بنیاد میں. جب یہاں بنیاد میں خامی ہے تو پھر آگے کی عمارت کیسی بنے گی؟ ایسی بنے گی، ٹیڑھی، خامی والی. تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو معاف کر دو جنہوں نے تم پر ظلم کیا. ایک جگہ اور بھی فرمایا کہ میرے پاس ظالم بن کر نہ آؤ. آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ جب آخرت میں ہمارا آمنا سامنا ہوگا، جب حساب کتاب ہوگا، میرے پاس ظالم بن کے نہیں آنا، مظلوم بن کر آنا. میں تمہاری مدد بھی کروں گا اور تمہیں تمہارا حق بھی دلواؤں گا. ہم ظالم بن کر آ گے تو پھر نہیں. اب اس کی حکمت سنیں کہ جس نے زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دو، جس نے ظلم کیا اس کو معاف کر دو. ایک طریقہ تو میں نے بتا دی، ایک شکل تو بتا دی کہ جی بدلہ لینا ہے لے لیں، آپ کا حق ہے، لیکن اس بدلے کی قیمت کیا ادا کی؟ جب تک بدلہ نہیں لیا تب تک بدلے کی آگ میں جلتے رہیں. اور دوسری طرف اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ معاف کر دو. اچھا، معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ زبانی کلامی معاف کر دیا، جی جو معاف کر دیا، ایسا نہیں ہوتا. جب معاف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر دل سے وہ چیز نکل جاتی ہے، دل سے اس کی زیادتی نکل گئی. کس نے میرے ساتھ کچھ ظلم کیا تھا، ٹھیک ہے کیا تھا، لیکن میں نے اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیا، میں نے اللہ کی خاطر اس کو معاف کر دیا. جب اللہ کی خاطر معاف کریں گے اس کو
تو پھر وہ دل سے وہ اب چونکہ بدلہ نہیں لینا اس نے تو ختم ہو گیا, بھول گیا. اب ایک کہ معاف کرنے کے بعد اس کے دل کو سکون آ گیا, اس نے بدلہ نہیں لینا, اب اس کو بدلہ نہیں چاہیے, تو بدلہ نہیں چاہیے تو بدلے کی آگ بھی نہیں چل رہا, سکون آ گیا اس کو معاف کر کے. اور دوسرا چونکہ اس نے اللہ کی خاطر معاف کیا ہے, کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر معاف کیا ہے تو اب اس کا بدلہ اللہ دیں گے. اللہ یہ نہیں کریں گے کہ جی فلانے نے آپ کا پلاٹ کھا لیا اور آپ نے معاف کر دیا, تو اللہ کہا ٹھیک ہے جی تو نے معاف کر دیا تھا, جا اب تیرا کون سا حساب. ہمارا تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, پھر تم نے معاف کر دیا نا اس کو, ختم ہو گئی یہ بات, اب کس بات کا تقاضا. دنیا میں جب جھگڑے ہوتے ہیں اور ایک بندہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا, تو دوسرا کہے گا ٹھیک ہے معاف کر دیا, تو بات ختم ہو گئی, اب کس بات کا تقاضا کہ تم کر رہے ہو. یعنی اگر تم نے فرض کو کہ میں کسی نے کسی کے 10 لاکھ روپے کھا لیے دھوکہ دے کر, اور اگلے نے کہا کہ اچھا میں معاف کرتا ہوں, کہ معاف کر دیے, تو پھر بھی وہ کہے معاف کرنے والا کہ یار وہ کچھ مجھے اس میں سے اگر مل جاتا ہے 10 لاکھ میں سے چلو 5 لاکھ ہی مجھے کرا دو, تو اگلے نے یہ کہنا ہے بھائی تم نے معاف تو کر دیا ہے, اب کس بات کا تقاضا کر رہے ہو. یا تو تم معاف نہیں کرو, معاف کر دی تو تقاضا ختم کر دو اپنا. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ میں نے ٹھیک ہے 10 لاکھ تھے, میں نے چلو میں نے معاف کر دیا ہے اس کو, ایسا مجھے کچھ تو دلوا دو اس میں سے 10 لاکھ میں سے. تو اگلے کہنا یار یہ کون سا طریقہ ہے, یا تو معاف کرو یا پیسے لو. اللہ ایسا نہیں کریں گے. اللہ کہیں گے تو نے میرے لیے اس کو معاف کیا ہے, اب اس کا بدلہ میں تجھے دوں گا. تو نے اس کو میرے لیے معاف کیا ہے, اور جس کا بدلہ اللہ دیں گے تو اس کی تو بات ہی کیا. جس کا بدلہ اللہ اپنے پاس سے دیں گے اس کی تو بات ہی کیا اس کی. ایسے حدیث میں واقعہ جو آتے ہیں وہ اس میں آتا ہے کہ جی 2 آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں گے روز محشر, حساب کتاب والے دن 2 آدمی آپس میں تکرار کر رہے ہوں گے. ایک کہہ رہا ہوگا کہ تو نے میرا حق مارا ہے مجھے دو, دوسرا کہہ رہا ہوگا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, مطلب وہ دنیا میں بھی غریب تھا یہاں پہ بھی غریب ہے, دنیا میں بھی غریب یہاں پہ بھی غریب, کہتا ہے میرے پاس تو ہے ہی نہیں, کہاں سے دوں, میں نے جو حق مارا تمہارا, میں نے تمہارا پلاٹ کھا لیا تھا, اب میں کہاں سے دوں, میرے پاس تو یہاں کچھ بھی نہیں ہے. بھائی نیکیاں میرے پاس ہوتی تو میں تم کو دے دیتا, نیکیاں بھی میرے پاس نہیں ہے. جب تکرار بڑھے گی تو اللہ تعالیٰ دونوں کو بلا لیں گے, پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے. جس کا حق ہو کہ جی میرا حق اس نے مار لیا ہے دنیا میں, اب میں مانگتا ہوں تو دیتا نہیں ہے. اللہ کہیں گے کہ تو معاف کر دے, چھوڑ دے اس کو, تو اس کو معاف کر دے, رہنے دے. تو وہ کہے گا کہ نہیں میں کیوں معاف کر دوں, بھائی میرا حق مارا ہے دنیا میں, میرا حق ہے کہ میں سے اپنا بدلہ لوں, میں تو نہیں معاف کرتا, مجھے تو میرا بدلہ چاہیے. تو اب یہ اس واقعے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے, اس شخص کا ذکر ہو رہا ہے جو معاف نہیں کر رہا اللہ کی خاطر. یعنی اب تو آخرت آ گئی نا, اب تو آخرت آ گئی, اب تو سامنے بیٹھے ایک دوسرے کے, حساب کتاب ہو رہا ہے, اور اللہ کہہ رہے تو چھوڑ دے, معاف کر دے اس کو. وہ کہتے ہیں نہیں میں ابھی بھی معاف نہیں کرتا, میں ابھی بھی معاف نہیں کرتا, مجھے میرا حق چاہیے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ اس کو جو بدلہ دے رہے ہیں اس کو دے رہے ہیں جس نے معاف نہیں کیا اللہ کے لیے, لیکن بس اللہ اپنی طرف سے اس کو بدلہ دے رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اوپر دیکھو, اوپر دیکھے گا ایسے بہت ہی خوبصورت محل نظر آئے گا اس کو, بہت بڑا محل, خوبصورت محل. تو اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ یہ کس کا محل ہے, کسی عارف کا, کسی صدیق کا, کسی نبی کا, کس کا محل ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرا ہو سکتا ہے اگر تو اس کو معاف کر دے, حق چھوڑ دے اپنا. کہہ گئے جی میں نے اس کو معاف کیا, حق چھوڑا, یہ مجھے دے دے. تو وہ جو شخص اللہ کی خاطر معاف نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ اس کو یہ دے رہے ہیں, تو جو اللہ کی خاطر معاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے, اللہ اس کو کیا بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ اس کو. تو معاف کر دینے میں 2 چیزیں سامنے آئی. ایک دنیا میں جو بدلے گی آگ ہے وہ ختم ہو جائے گی, جو بدلے کی آگ میں جلنا ہے اس نے وہ ختم ہو گیا, وہ اس کو وہ آگ اس کی بجھ گئی. اور آخرت میں چونکہ اس نے اللہ کی خاطر معاف کیا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو عین ممکن ہے کچھ یہاں دے دیں، باقی آخرت میں دے دیں. یہاں بھی تو دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. یہاں اس کو راحت والی، چین والی، برکت والی اگر زندگی دے دیں اس کو. اس کی خواہش تو بڑے بڑے بادشاہ کرتے ہیں، ہمیں سکون مل جائے، ہمیں برکت مل جائے، ہمیں چین مل جائے. نہیں ملتا ان کو، نہیں ملتا ان کو. جبکہ یہ کس کو ملتا ہے؟ یہ ان کو ملتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہ ان کو ملتا ہے، صرف ہر ایک کو نہیں ملتا. یہ تو بدلے کی آگ بھی ختم ہوگی معاف کرنے سے، اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے اس کا بدل رکھ دیا کہ جب یہ آئے گا ہمارے پاس ہم اس کا بدلہ دے دیں گے. اس کو محروم نہیں رکھیں گے. اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تو نے معاف کر دیا تو جا ختم ہو گیا تیرا معاملہ. نہیں، تو نے میرے لیے معاف کیا ہے، تو نے میری خاطر معاف کیے، اس کا بدلہ میں دوں گا. انشاءاللہ اس کا بدلہ مل جائے گا. فرماتے ہیں 7 نمبر ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ میری خاموشی میں تفکر ہو. یعنی جس وقت میں خاموش ہوں تو اس وقت سوچنے کی چیزیں سوچوں، اور جو چیزیں قابل تفکر ہیں ان میں غور و فکر کروں. مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی آیات، اور مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ معاملہ کیا ہے، اور اس کا مجھے کیا حکم ہے، اور میرا معاملہ اللہ کے ساتھ اور اس کے احکام کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، میرا انجام کیا ہونے والا ہے، اور مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کے غافل بندوں کو اللہ کے ساتھ کس طرح جوڑا جائے. الغرض خاموشی میں بھی اسی طرح کا تفکر ہو. مجھے حکم دیا کہ میری خاموشی میں تفکر ہو، یعنی جس وقت میں خاموش ہوں تو اس وقت سوچنے کی چیزیں سوچوں، اور جو چیزیں قابل تفکر ہیں ان میں غور کروں. مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی آیات، اور مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے اور اس کا مجھے کیا حکم ہے، اور میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے اور اس کے احکام کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور میرا انجام کیا ہونے والا ہے، اور مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ کے غافل بندوں کو اللہ کے ساتھ کس طرح جوڑوں. الغرض خاموشی میں اسی طرح کا تفکر ہونا چاہیے. وہ جو کہتے ہیں 24 گھنٹے کی زندگی عبادت ہونی چاہیے، یہ وہ چیز ہے. یعنی اگر ہم بظاہر لگے گا جی میں کوئی بھی شخص جو فکر کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، اکیلا بیٹھا ہے کمرے میں اپنی جگہ پر، اور بیٹھ کر وہ آنکھیں بند کر کے یا تو لیٹا ہوا ہے پلنگ پر اپنے، یا کرسی پہ سر نیچے ڈال کے کچھ سوچ رہا ہے، تو یہ لگے گا نا کہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے. لیکن در حقیقت وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. کیسے؟ کہ اللہ کے ذات و صفات کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اللہ کے ذات و صفات کیا ہیں، اس کے مشاہدہ کر رہا ہوگا، اس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا. جو اللہ کی آیات ہیں قرآنی، ان کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، ان کے بارے میں. اسی طریقے سے اللہ کی جو پوری کائنات ہے اس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا. اسی طرح اپنا جو معاملہ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہونے والا ہے آخرت میں، اس کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ جب میں آخرت میں پیش ہوں گا اللہ کے سامنے تو میرا کیا معاملہ ہوگا، مجھے اللہ نے دنیا کو کیسے گزارنے کا حکم دیا ہے، کیا کیا چیزیں مجھے کہی ہیں، اس کے بارے میں سوچوں. اور جب اپنے بارے میں سوچ لے گا اس کے بعد پھر وہ اوروں کے بارے میں سوچے گا کہ مجھے یہ جو میرے دوسرے ساتھی ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں سوچے گا کہ کس طریقے سے یہ اللہ کے بارے میں سوچنے والے بن جائیں. تو بظاہر لگ رہا ہوگا کہ وہ لیٹا ہوا ہے آرام سے، لیکن در حقیقت وہ اس وقت بھی دین کے کام میں مشغول ہے، عبادت میں مشغول ہے اس وقت میں. تو 24 گھنٹے کی عبادت ایسی ہی ہوتی ہے. یہ 24 گھنٹے کی عبادت ہے. عبادت کی ایک شکل تو ظاہری ہوتی ہے، نماز پڑھ لی، ذکر کر لیا، تلاوت کر لی اور دوسرے اعمال کر لیے. اور ایک شکل یہ بھی ہے عبادت کی کہ بندہ بیٹھ کے غور و فکر کرے، سوچے اس بارے میں کہ اللہ کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اپنی آیات میں کیا کہنا چاہ رہا ہے،
میرا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، اللہ جو ہے وہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے. پھر اس کے بعد اوروں کی فکر کرنا شروع کر دیں، دوسروں کی. نمبر 8، اور مجھے یہ حکم دیا کہ میری گفتگو ذکر ہو، یعنی میں جب بھی بولوں اور جو کچھ بھی بولوں اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، خواہ اس طرح کہ وہ اللہ کی ثنا و صفت ہو، یا اس کے احکام کی تبلیغ و تعلیم ہو، یا اس طرح کہ اس میں اللہ کے احکام اور حدود کی رعایت اور نگہداشت ہو. ان سب صورتوں میں جو گفتگو ہوگی وہ ذکر کے قبیل میں ہوگی. نمبر 8 میں ہے کہ اور مجھے یہ حکم دیا کہ میری گفتگو ذکر ہو، یعنی میں جب بھی بولوں اور جو کچھ بھی بولوں اس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو، ہاں اس طرح کہ وہ اللہ کی ثنا و صفت ہو، یا اس کی احکام کی تعلیم و تبلیغ ہو، یا اس طرح کہ اس میں اللہ کے احکام اور حدود کی رعایت اور نگہداشت ہو. ان سب صورتوں میں جو گفتگو ہوگی وہ ذکر کے قبیل سے ہوگی. وہی بات جو ذکر ہوئی پچھلے اس میں کہ صرف ظاہری جو اعمال ہیں وہ ذکر نہیں ہے، اللہ کے احکام کا ذکر کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کا تذکرہ کرنا، اس کو لوگوں کو بتانا، شریعت کے احکام بتانا، یہ سب اللہ کے ذکر کے قبیل میں آتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بھی ہوئی کہ 24 گھنٹے کی زندگی عبادت میں گزرے، 24 گھنٹے کی زندگی عبادت میں گزرے. اب ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ نہیں کہ ہم صرف یہاں پہ کتاب پڑھ رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، نہیں، یہ ہم ذکر میں کہ اس کو گنا جائے گا، اللہ کے ذکر میں اس کو گنا جائے گا کہ جی یہ تو اللہ کا ذکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات اور ان کے احکامات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. 9 نمبر، مجھے حکم ہے کہ میری نظر عبرت والی ہو، یعنی میں جس چیز کو دیکھوں اس سے سبق اور عبرت حاصل کروں اور لوگوں کو حکم کروں اچھی باتوں کا. مجھے حکم ہے کہ میری نظر عبرت والی ہو، یعنی میں جس چیز کو دیکھوں اس سے سبق اور عبرت حاصل کروں اور لوگوں کو حکم کروں اچھی باتوں کا. یہ تو بہت ہی عام فہم سی چیز ہے کہ ہر واقعے میں عبرت کے پہلو نکلتا ہے، ہر واقعے میں. جیسے ابھی ذکر ہوا، ایک وقت ایک شخص نے ظلم کیا، بعد میں اللہ نے پہیہ گھمایا اور وہ ظالم کے پیروں میں آ کے بیٹھ گیا. عبرت ہے نہیں ہمارے لیے اس میں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جو کل کا ظالم ہے آج کا کمزور اور مظلوم بنا ہوا ہے. میت تو سب سے بڑی ہمارے لیے عبرت کی جگہ ہے، عبرت کی نشانی ہے کہ آج شام تک، رات تک جو شخص ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا آج وہ بے جان پڑا ہوا ہے. اور جس طرح یہ بے جان پڑا ہوا ہے ہم نے بھی ایک دن اس طرح بے جان ہو جانا ہے. ہم نے بھی ایک دن اسی کی طرح بالکل ہم نے بے جان ہو جانا ہے. تو اس میں بھی عبرت ہے. تو جس واقعے کو دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں عبرت کا پہلو نظر آ جائے گا. دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے. قبرستان جانے کا حکم ہے، قبرستان جانا چاہیے کچھ عرصے میں تاکہ عبرت حاصل ہو، پتہ لگے کہ یہ شخص جس کی وجہ سے پورا نظام چلتا تھا، کسی فیکٹری کا، کسی گھر کا، کسی دکان کا، کسی شہر کا، پورا نظام چلتا تھا، اس ایک آدمی کی وجہ سے آج یہ دیکھو مٹی میں پڑا ہوا ہے. عبرت کی والی بات ہے. یعنی اپنے اوپر سے نظر ہٹ جائے کہ جب اتنا بڑا آدمی جس کی وجہ سے پورے شہر کا نظام چلتا تھا آج دیکھو مٹی میں پڑا ہوا ہے، تو ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ عبرت والی بات ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ کیا پدی کا شوربہ. اپنے آپ کے اوپر سے نظر ہٹ جائے، اپنے کمال پر سے، اپنی صلاحیت پر سے نظر ہٹانی ہوگی.
کہ اللہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کچھ میں نے کیا ہے تیری توفیق سے میں نے کیا ہے، میرے اپنی کوئی صلاحیت نہیں تھی، میرے اپنی کوئی صلاحیت نہیں تھی۔ تو عبرت کے پہلو ہر جگہ نکلیں گے، ہر واقعے میں دیکھیں، ہر جگہ نکلتے ہیں۔ ایک شخص جو زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، پتہ لگتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلنے سے موت آ جائے، عبرت کا پہلو ہے کہ وہ ایک آدمی جو زمین کے اوپر پیر مارتا تھا، ایسے مارتا تھا جیسے کہ زمین ہلا دے گا، آج وہ اس کے پیر ہی نہیں ہے، ایکسیڈنٹ میں کٹ گئے۔ کتنے ہمارے سامنے ہیں کہ ہم نے خود دیکھیں، کڑیل جوان، مضبوط، طاقتور، صحت مند، حادثہ ہوا اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اب بستر پہ پڑے ہوئے۔ وہ جو ایسے اکڑ کے چلتا تھا زمین پہ، آج وہ اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا بستر سے، اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا بستر سے۔ یہ سب عبرت کی چیزیں، اللہ نے نشانیاں دکھائی کہ آپ بندہ اسے عبرت حاصل کرے۔ اور عبرت کا مطلب ہی نہیں کہ توبہ 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 ایسا کر کے نکل جائے آگے کہ جی دیکھا نا کل کیسے اکڑ کے چلتا تھا، آج بستر پہ پڑا ہوا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اس لیے کہ ہم یہ سوچیں کہ جب اللہ اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں تو ہماری کیا اوقات ہے۔ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس حال سے بچا لے۔ عافیت مانگے اپنے لیے، بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور اپنی کچھ ایسی اشکال ہوتا ہے، کوئی اگر یہ کہے کہ جی اللہ مجھے عافیت دے، میرے بچوں کو عافیت دے، میرے نسلوں کو عافیت دے، ان کو اچھے طریقے سے رکھنا، کوئی اشکال کر سکتا ہے؟ نہیں، آپ تو بس اپنے لیے مانگے جا رہے ہیں، باقی دنیا کے میں بھی تو اور لوگ ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ تو بھائی جن کے لیے مانگو وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، میں تھوڑی، میرے بندے تھوڑی ہیں، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں۔ اگر میں ان کے لیے مانگ رہا ہوں تو کون سا غلط مانگ رہا ہوں؟ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اس میں ایسا کون سا غلط ہے؟ ٹھیک ہے، مانگنا چاہیے سب کے لیے، لیکن اگر صرف ان کے لیے مانگ رہے ہیں تو اس میں کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں نکلتی کہ وہ بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہے، میری مخلوق تو نہیں، میں نے تو نہیں پیدا کیا ان کو، اللہ نے پیدا کیا ان کو۔ تو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور حاصل کر کے اس کے اوپر اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے کہ یہ جو کچھ ساتھ ہوا ہے یہ خدا نخواستہ میرے ساتھ نہ ہو جائے۔ یہ آج 9 باتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں فرمائی، اس کا ذکر ہو گیا انشاءاللہ۔ آگے تو لمبا مضمون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں، وصیتیں اس میں موجود ہیں ساری، انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کو پڑھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اپنی زندگیوں میں لے کر آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔